الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا عن طلحة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق وإن رفيقي يعني في الجنة عثمان. ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے. بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہو سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. جس طرح کہ گزشتہ جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا تذکرہ کیا، کیونکہ اسلام نے اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے وہ خونی اور نسبی لحاظ سے نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے ہے. جتنا کوئی زیادہ پرہیزگار ہے اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو تقوی میں خوف خدا میں وہ بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی پرہیزگاری کی وجہ سے اور ان کے اس عمل کی وجہ سے کئی مقامات پہ یہ اعلان کیا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا. اور پھر انتخاب آپ نے ان کا کیا، آپ کو اپنا داماد بنایا. اسلام سے پہلے ہی ان کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو چکا تھا.
اور جیسے ہی آپ نے اسلام کی دعوت سنی تو فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ بھی تقوی کی نشانی ہے کہ انسان کے اندر جب خوف خدا ہوتا ہے تو وہ صحیح بات کو رد نہیں کرتا بلکہ صحیح بات کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی نیکی کی وجہ سے ان پہ اتنے راضی، ایک بیٹی فوت ہو گئی، دوسری بیٹی کا نکاح دے دیا، دوسری بیٹی فوت ہوئی تو اب آگے آپ کی بیٹی کوئی نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، اب یہ اللہ کی رضا ہے، میں تجھ سے اتنا راضی ہوں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی تو میں ان 40 کا نکاح یکے بعد دیگرے آپ سے کر دیتا۔ اور یہ رضامندی کیوں تھی؟ یہ اسی خوف اور تقوی کی وجہ سے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اور اسی خوف کا نتیجہ تھا کہ وہ موت کو، آخرت کو، قبر کو ہر وقت یاد رکھتے۔ جب کہیں قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا یا قبر کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تو آپ کے دل میں اتنا خوف آتا، اتنا خوف پیدا ہو جاتا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو جاتی۔ تو پوچھنے والے جب پوچھتے کہ اے عثمان، دوزخ کی تلخیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی جو قبر کے ذکر کے بعد ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے مجھ سے پوچھنے والے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا تو دوسری منزلوں میں بھی اس کی کامیابی کی امید ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قبر کا عذاب میرے سامنے آتا ہے یا میں قبر کے عذاب کو سوچتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں۔ یہ تھا ان کا خوف خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اتنا تھا ان کے دل میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں اور جس دائیں ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، میں نے بیعت کرنے کے بعد اس دائیں ہاتھ کو نہ کبھی اپنی شرمگاہ کو لگایا ہے اور نہ ہی دائیں ہاتھ پہ کبھی گندگی لگنے دی ہے۔ یعنی اس قدر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا، اور آپ کے دل میں تقوی اس قدر کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی گانا نہیں گایا، بلا تغنیت ولا تمنیت، اور کبھی گانا گانے کی تمنا بھی میرے دل میں نہیں پیدا ہوئی۔
اسلام کے بعد تو کیا، میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی چوری نہیں کی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. یعنی اس قدر نفیس انسان کہ جیسے ہی آپ کے کانوں میں اسلام کی دعوت پڑی تو فوراً اس دعوت کو قبول کر لیا. اور یہ وہ عثمان ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک باغ میں تھا، دروازہ بند تھا، تھوڑی دیر بیٹھے، دروازہ کھٹکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو تمہیں دروازے پہ ملتا ہے اسے جنت کی بشارت بھی دے دینا. کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. وہ اندر آئے، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے. پھر دوبارہ دروازہ کھڑکا تو آپ نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دینا. کہتے ہیں میں دروازہ کھولنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عمر فاروق ہے. میں نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. وہ بھی اندر آئے، رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے. تو پھر دروازہ کھٹکا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے دروازہ کھولو، اسے جنت کی بشارت بھی دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ تیرے اوپر آزمائش آئے گی، تجھے بلووں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان بلووں میں تو نے صبر کرنا ہے. اور اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ چاروں احد پہاڑ پہ تھے اور احد پہاڑ ہلنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو ٹھوکر لگا کے کہتے ہیں کہ اے احد ٹھہر جاؤ، حرکت کرنے کی ضرورت نہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تیری پشت پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آپ کو جنت کی بشارت بھی دی اور شہادت کی بشارت بھی دی، اور یہ بھی بشارت دی کہ آپ جب شہید ہوں گے تو اس وقت ایک بہت بڑا بلوہ ہوگا اور اس بلوے میں یعنی بغاوت ہوگی. اس بغاوت میں آپ نے صبر سے کام لینا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائیں گے اور باغی اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے، لیکن آپ نے اس قمیص کو اتارنا نہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ
میرے گھر میں اللہ کے رسول موجود تھے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، بے تکلفی ہے۔ تو اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، آپ اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ اپنی بات کرتے ہیں، بات کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ اسی حالت میں ہیں، آپ نے ان کے آنے پہ کوئی اہتمام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق آتے ہیں، وہ اجازت لیتے ہیں، آپ نے ان کے آنے پہ بھی کوئی اہتمام نہیں کیا، اسی طرح لیٹے رہے۔ وہ اپنی بات کر کے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے آنے سے پہلے بڑا اہتمام کیا، آپ نے اپنے کپڑے بھی سنوارے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے بھی کہا کہ اچھی طرح اپنے کپڑے اوپر لے لو، اچھی طرح پردہ کر لو۔ وہ آئے، اپنی بات کر کے چلے گئے۔ تو پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ابو بکر آئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، عمر فاروق آئے تو آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، عثمان آئے تو آپ نے بڑا اہتمام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر میں اہتمام نہ کرتا تو عثمان اپنی بات مجھ سے نہ کہہ سکتے، اسی طرح واپس چلے جاتے۔ مجھے یہ بتاؤ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنی محبت اور آپ پر کتنا اعتماد، محبت کا اندازہ تو آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی دوسری بیٹی کے فوت ہونے پہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اسی طرح یکے بعد دیگرے ان کو آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ محبت کی نشانی تھی، اعتماد کی نشانی تھی۔ اور پھر سب سے بڑا اعتماد، سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم مکہ گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جو عمرے کے لیے میرے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ اپنی تیاری کر لے۔ تو 1400 صحابہ، بعض روایات میں 24 بھی آتا ہے، لیکن 1400 تو پکی بات ہے نا۔ 1400 صحابہ وہ آپ کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہوئے اور مکہ کی طرف چل دیے۔ جب حدیبیہ کے میدان میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ قسمیں اٹھا لی ہیں کہ ہم کسی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں،
یا تو آپ زبردستی مکہ میں داخل ہو جاتے، یا پھر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کو ترجیح دی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، اپنا سفیر ان کے ساتھ پاس بھیجنا چاہیے تاکہ ان سے بات کرے کہ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے اور آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو اس کام کے لیے کون جائے؟ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، جلیل القدر صحابہ وہاں موجود تھے۔ لیکن آپ نے ان تمام صحابہ میں سے اگر انتخاب کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا اور انہیں یہ کہا کہ آپ جائیں اور اہل مکہ سے جا کے مذاکرات کریں اور انہیں یہ بات کہیں کہ ہمارا ارادہ بیت اللہ کے طواف کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور ان کے چچا زاد بھائی نے ان کو پناہ دی، لے کے مکہ میں چلے گئے، وہاں بات چیت کی، لیکن مکہ والے وہ صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور یہاں کچھ صحابہ یہ کہنے لگے کہ حضرت عثمان تو بڑی قسمت والے ہیں، ہم پتہ نہیں عمرہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، لیکن عثمان تو ضرور عمرہ کر کے آ جائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے صحابہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے اسی وقت یہ بات کہہ دی کہ اے میرے صحابہ، یہ بات سن لو کہ مجھے عثمان پہ اعتماد ہے کہ جب تک میں عمرہ نہیں کروں گا عثمان کبھی عمرہ نہیں کریں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ انہوں نے مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ کہا کہ آپ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن آپ کے نبی اور آپ کے دوسرے ساتھیوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر وہاں کچھ دن گزر گئے، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ افواہیں پھیلنے لگی کہ مکہ والوں نے عثمان کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ کافی دن گزرے، رسول اللہ کو بھی علم نہیں، صحابہ کو بھی علم نہیں۔ تو یہاں یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کہہ دیتے کہ میرا عثمان تو وہاں زندہ ہے، کچھ دیر رکا ہوا ہے، آ جائے گا۔ لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے اور آپ کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو وہاں قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ اگر واقعتاً یہ بات درست ہوئی
تو ہم جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہیں لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب اس بیعت میں عثمان تو نہیں تھے، اور بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، عثمان یہاں موجود نہیں ہے، لیکن میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے اپنے ہاتھ پہ اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، تاکہ عثمان اس فضیلت سے پیچھے نہ رہ جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو عطا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان بیعت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے پیارے نبی، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں۔ اور یہ مقام اور مرتبہ انہیں کیوں ملا؟ اس احترام کی وجہ سے جو ان کے دل میں اللہ کے رسول کا احترام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو یہ شرف عطا کیا جو ہاتھ آپ کی بیعت کرنے کے بعد کبھی شرمگاہ کو نہیں لگا، اور جس ہاتھ کو کبھی انہوں نے گندگی نہیں لگنے دی، اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو یہ اعزاز بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ تو پھر ایسا وقت بھی آیا کہ یہ مرد مومن جب خلافت پہ متمکن ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا۔ تو دین غالب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ عرب میں اسلام پھیل گیا۔ ان کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بغاوتیں ہوئیں، لیکن آپ نے ان بغاوتوں کو کچل دیا، استحکام ہوا۔ عمر فاروق خلیفہ بنے تو اسلام کا باغ اپنی پوری جوانی پہ، پورے جوبن پہ، تو یہ بات جو ہے مخالفین کو ہضم نہ ہوئی، کیونکہ دو طاقتیں تھیں جن کو اسلام کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ ایک یہودی جن کی مذہبی قوت ختم ہو گئی، اور دوسرے مجوسی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران میں مجوسی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تو اب یہ اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی
اور آپ کو شہید کرنے والا ایک مجوسی تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد اسلام کی فتوحات رک جائیں گی، لیکن ان کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جن بغاوتوں نے سر اٹھایا تھا، حضرت عثمان نے حالات پہ کنٹرول کیا اور اسلامی فتوحات اسی طرح جاری رہی، حتیٰ کہ مراکش سے لے کے کابل تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے یعنی آپ کی زندگی میں یہاں تک اسلامی حکومت پہنچی اور مجوسیوں کی حکومت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہوا۔ اب ان دونوں نے گٹھ جوڑ کیا، ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف یہ مجوسی ہیں۔ مجوسیوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، لیکن وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ اسلام کی فتوحات رک جائیں گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، اسلام بڑھتا چلا گیا، لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتے چلے گئے۔ تو زیر زمین جو تحریک چل رہی تھی، جس کے سرکردہ یمن کا ایک یہودی عبداللہ بن سبا، وہ بظاہر مسلمان ہوا اور اس نے ایک نقطہ پہ تمام لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ وہ نقطہ کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عمال کے خلاف لوگوں کو اکسایا جائے۔ اس نے یہ کام شروع کیا کہ حضرت عثمان جو ہے یہ بڑے بڑے صحابہ کو معزول کر کے ان کے عہدوں پہ ان کی جگہ اپنے رشتہ داروں کو یہ بٹھا رہے ہیں، اور اسی طرح بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، اور زید بن ثابت کے مصحف کو انہوں نے قائم رکھا، اور باقی جتنے قرآن کے مصحف تھے وہ انہوں نے جلا دیے، لہذا انہوں نے قرآن کی بھی حرمتی کی۔ یعنی یہ پروپگنڈا انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عمال کے خلاف کیا، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ یعنی یہ کچھ انتظامی امور ہوتے ہیں، جو بھی نیا حکمران آتا ہے وہ اپنے انتظامی امور کی بنا پہ کچھ عہدوں پہ لوگوں کو فارغ کرتا ہے اور کچھ نئے لوگ سامنے لے کے آتے ہیں، جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا۔ یعنی جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سعد بن ابی وقاص کو ان کے عہدوں سے معزول کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے طرابلس میں اور آرمینیا میں اور قبرص میں ان کے یہاں کے فاتحین کو معزول کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو تعین کیا۔ اس طرح کی تعیناتیے جو ہے وہ ایک عام معمول ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اسی بات کو ایشو بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک تحریک چلائی۔ 6 سال تک، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 11 سال اور کچھ مہینے ہے، 6 سال ان کے دور خلافت کے بڑے امن کے، اور یہ فتوحات کا دور تھا، لیکن جس طرح آج بھی یہودی
یہ سازشیں کرتے ہیں، کس طرح ان نے اسلامی ممالک کو تباہ و برباد کیا۔ تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو اکسایا گیا اور اس قدر شدید پروپگنڈا کیا گیا کہ لوگ اس یہودی کے کہنے پہ آ کے، کیونکہ اس کی جو پروپگنڈے کا جو جگہ تھی وہ یہی یہ مجوسیوں کا اور یہ مصر، جہاں نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور ان کو اکسایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی، حتیٰ کہ انہوں نے مطمئن بھی کیا، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ نے مشورے دیے، مغیرہ بن شعبہ نے، کہ آپ ان کا مقابلہ کریں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا کہ میں کسی کلمہ گو کے خون سے اپنا ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ آپ کے محل کا محاصرہ کیا گیا، 50 دن تک محاصرہ رہا، 50 دن تک آپ کا پانی بند رہا۔ ام المومنین ام حبیبہ نے کوشش کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی، حضرت حسن حسین نے کوشش کی، عبداللہ بن سلام نے کوشش کی، لیکن کسی کی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ اور آخر وہ وقت آ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ عثمان تجھے جنت کی بشارت ہے، لیکن بلوے کے ساتھ، اور تیرے اوپر اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے، لیکن وہ قمیص اتارنی نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنہ ہوگا اور لوگ اپنے امام کو قتل کریں گے، لہذا وہ امام کون تھے؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں، تم نے عثمان کو شہید تو کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد تم نے جو تلوار میان سے نکالی ہے، یہ میان میں نہیں جائے گی۔ پھر خون کتنے لوگوں کا بہا، 84,000 مسلمان جو ہے وہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں شہید ہوئے، یعنی ان کے خون بہایا گیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کرنے والے کون تھے؟ یہ وہی سازشی ذہن تھا جو اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف تھا اور آج بھی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔